بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ انمول ستارے 99۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی، اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ تعلقات جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ انمول ستارے 99۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گیلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسو کی وجہ بنتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آمین ثم آمین۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسروں کو موقع نہیں مل سکتا کہ وہ دونوں کے درمیان دراڑ ڈال سکیں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک زندی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ لوگ نفسیاتی خود نہیں بن جاتے، انہیں توڑا جاتا ہے، پھر اندر تک کھوکھلا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اپنا، اور نہ ہی کسی کا مان رکھتے ہیں، اور ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔
اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔